اب بلا تاخیر بیان فرماتے ہیں فضیلت الشیخ محترم المقام جناب محترم حضرت مولانا ابتسام صاحب، وہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ محترم ابتسام صاحب۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ وقال فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ احباب گرامی قدر، مختصر سی ملاقات کے اندر چند اہم نصیحتیں اپنے نام کرنا چاہتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ جو بھی نصیحتیں کروں وہ نصیحت میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آج کی یہ مجلس قرآن کی مجلس ہے، قرآن کے ماننے والوں کی مجلس ہے، اور بتوفیق اللہ قرآن پہ عمل کرنے والوں کی مجلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ آسمان سے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے، فرماتا ہے کہ آپ جائیں پوری زمین کا چکر لگائیں، دیکھیں کہاں کہاں میرا ذکر ہوتا ہے۔ فرشتے آسمان سے آ کر کے اس دنیا میں چیک کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کس جگہ میرا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے فرشتے اس جگہ کو نوٹ کر لیتے ہیں اور جا کر کے اللہ کو بتاتے ہیں کہ اے اللہ، ہم فلاں فلاں جگہ گئے تھے، فلاں فلاں جگہ جو مجلس تھی وہ تیرے نام پہ سجی ہوئی تھی، اس مجلس میں فلاں فلاں شخص موجود تھا۔ اللہ کہتے ہیں اگر آپ ایسے ہی بات کہتے ہیں جیسے آپ دیکھ کر کے آئے ہیں تو پھر آپ گواہ ہو جائیں، میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والے سبھی لوگوں کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، یہ تو بات ٹھیک ہے، جو تیرے ذکر کے لیے آئے تھے ان کو تو معاف کر رہا ہے، مگر ہم نے ایسا شخص بھی وہاں دیکھا جو اللہ کے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، کسی اپنے کام سے آیا تھا، کسی کو بلانے کے لیے آیا تھا، اپنا کام تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ گواہ ہو جائیں، اس مجلس میں آنے والے ایسے شخص کو بھی میں نے معاف کر دیا ہے۔ یقیناً یہ مجلس ہم اس امید پہ ہیں کہ اس مجلس کو فرشتے واچ کر رہے ہیں اور اللہ کے ہاں ہماری قبولیت کے لیے اس کا سامان پیش کریں گے۔ چند ساعتوں میں جس نصیحت کی طرف آنا چاہتا ہوں، میری مائیں بہنیں موجود ہیں، محترم قاری صاحب اور میرے دوست احباب موجود ہیں۔ اللہ کریم نے ایک بات ذکر کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والو دیکھو تو صحیح، آپ نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ رمضان کا آخر ہے، رمضان ختم ہو رہا ہے، تو رمضان کے آخر میں جس مقصد کے لیے رمضان آیا تھا اس مقصد کی طرف ذرا نظر دوڑا کر کے دیکھ لیتے۔
ہم نے یہ 26-27 رمضان کے جو دن گزارے ہیں ان میں سے اپنے لیے کیا محفوظ کیا ہے؟ ہم میں سے ہر چلتا پھرتا شخص اپنی آخرت خود ہے۔ ہر شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے، اس کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر انسان اپنے ضمیر کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آج دعوت فکر یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے جائیں اور جا کر کے چند لمحے بیٹھ کر کے اپنی زندگی کے ماضی کی طرف نظر دوڑائیں اور اس میں سے تلاش کریں کہ ہم نے کل کے لیے کیا بیچا ہے، ہم نے کیا آخرت کمائی ہے۔ یقیناً ہمیں اس بات کا جواب مل جائے گا کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کچھ محفوظ کیا ہے۔ آخرت کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو ہمارے عجیب سے کنسیپٹس بنتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ کوئی عام سا امتحان ہے، کوئی عام سی بات ہے، جیسے کسی جج کے سامنے پیش ہوئے، اپنی جھوٹی سچی صفائیاں پیش کی، مقدمہ ہارا جیتا اور واپس شاید اسی زندگی کی طرف لوٹ گئے۔ شاید ہمارا کنسیپٹ یہ بنتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آخرت کی جب بات ہوتی ہے اس کے زندگی کے 5 جز ہوتے ہیں، 5 دروازے ہوتے ہیں، 5 باب ہوتے ہیں۔ پہلا باب، پہلا دروازہ جو ہے وہ موت کی صورت میں ہے۔ دوسرا دروازہ جو ہے وہ قبر کی صورت میں ہے۔ تیسرا دروازہ جو ہے وہ حشر کی صورت میں ہے، اور چوتھا باب، چوتھا جز، چوتھا دروازہ پل صراط کی صورت میں ہے۔ 5واں باب، 5واں دروازہ، 5واں جز اعمال ناموں کی تقسیم کا ہے۔ اگر کوئی شخص ان 5 دروازوں میں سے بآسانی اپنے آپ کو گزار گیا تو سمجھ لیجئے کہ اس نے کل کے لیے جو بھیجا ہے وہ کامیاب ترین شخص ہے، وہ بہت اچھی چیز بھیجی ہے۔ اگر ان 5 دروازوں میں سے وہ اپنے آپ کو آسانی سے نہ گزار سکا تو انسان مارا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کی روح کو اس کے وجود سے نکالا جاتا ہے تو اس کی 2 کیفیات ہوتی ہیں۔ پہلی کیفیت یہ ہے، جو ایک مومن کی روح ہے جس نے کل کے لیے اپنی زندگی کو آج داؤ پہ لگا دیا، جس نے اپنے آنے والے کل کے لیے اپنا آج قربان کر دیا، جس نے اپنے آنے والے کل کے لیے اپنی زندگی کی آسائشیں تباہ و برباد کر دیں۔ اس کو رات نیند بھی نہیں آتی کہ کہیں اس کو یہ فکر لگی ہوئی ہے میرا انجام کل پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسے شخص کی روح کو اس کے بدن سے جدا کیا جاتا ہے تو فرشتے آ کر کے کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف آ جا، اس نے تجھے بلا لیا ہے، اب تجھے ان کوششوں سے نکال کر کے اب تجھے اطمینان والی جگہ رکھنے کا رب نے فیصلہ کر لیا۔ دوسرا شخص وہ ہے جس نے کل کے لیے کچھ بھی نہیں بچایا، جس نے آخرت صرف لفظوں میں پڑھی ہے، جس نے آخرت کے صرف یہ کنسیپٹس قائم کیے ہیں کہ یہ عام سا کوئی امتحان ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بدبخت کی روح جو ہے وہ فرشتے جو نکالتے ہیں ایسے کہ جیسے کانٹوں والی جھاڑی پہ ایک نرم و ملائم ریشم کا جو ہے وہ کپڑا پھینک کے اس کو پھر کھینچا جاتا ہے، جس طرح وہ لیرو لیر ہو جاتا ہے، جس طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ایسے ہی اس بدکار شخص کی روح کو ٹکڑوں کی حالت میں لیرو لیر کر کے نکال کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب پہلا فکر یہاں سے یہ ہے کہ آج ہم یہ دیکھیں جتنے ہم نے گزار لیے، ہماری زندگی کے 10 سال گزرے، 20 سال گزرے، 30 سال گزرے، 60 70 سال، 100 سال جتنے بھی گزرے، ان میں سے ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ہمارے اعمال ہم نے جو کیے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ہمیں فرشتے آ کر کے کہیں ایتھا النفس المطمئنہ؟ اگر اس قابل ہیں تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اگر اس قابل نہیں ہیں تو آخرت کی پہلی فکر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس گندی روح سے آزاد کر کے اطمینان والی روح کی طرف سفر شروع کیجیے، اپنے آپ کو ادھر سے نکال کر کے رائٹ ہینڈ میں شامل کیجیے۔ اگر آپ اس میں اپنے آپ کو شامل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس بات پہ غور کرنے کے بعد آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے آخرت کی فکر کا پہلا دروازہ آسانی سے اپنے نام کر لیے۔ دوسرا دروازہ قبر کی صورت میں، یہ قبر ایک ایسی چیز ہے کہ نیک ہو برا ہو، ایسے اس کے پاس کوئی بھی شخص جائے یہ اس کو اپنے دونوں دیواروں کے اندر پیس کر کے رکھ دیتی ہے، دباتی ہے۔ اس قبر میں 3 سوالات کیے جائیں گے، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ اگر یقین جانے اللہ کی توحید پہ کاربند نہیں ہے، اللہ کی توحید کو نہیں سمجھتا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں سمجھتا، اپنی جیب میں اپنے کفن میں ان سوالوں کے جوابات لکھ کے بھی لے جائے تو جواب نہیں دے سکے گا۔ اگر رسول کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں، آپ کے افعال و اقوال کے بارے میں اس نے اپنی زندگی میں پڑھا نہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر جان لیجئے من نبیوں کا کے سوال کے جواب میں اسے ہاہا لادری کے سوا کچھ نہیں آنے والا۔ اگر اس نے دین کا زاویہ نہیں سمجھا، دین نہیں پڑھا، دین اپنی نسلوں کو نہیں پڑھایا، اپنی زندگی دین کے راستے پہ نہیں گزاری، تو پھر ما دینوں کا کے جواب میں اس کے پاس ہاہا لادری کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور قبر اسے اپنی 2 دیواروں کے درمیان رکھ کر کے پیس دے گی۔ اور قبر ایک ایسی چیز ہے جس نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے اس کو قبر میں دفنایا، اس پہ دعا کی، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اگر قبر نے کسی کو چھوڑنا ہوتا تو سعد بن معاذ کو چھوڑ دیتے۔ یہ پتہ کون سعد بن معاذ ہے؟ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جب یہ بندہ فوت ہوا اللہ کا عرش ہلا ہے۔ یہ وہ سعد بن معاذ ہے جس کے جنازے میں آسمان سے 70,000 فرشتہ نازل ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر قبر نے کسی کو چھوڑنا ہوتا تو سعد بن معاذ کو چھوڑ دیتی، جس کے جنازے میں، جس کا جنازہ رسول اللہ خود پڑھائیں، جس کی موت پہ اللہ کا عرش ہلے،
جس کی موت پہ آسمان سے 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شامل ہوں، قبر اسے نہیں چھوڑتی۔ میں اور آپ کہاں ہیں؟ میں اور آپ کس جگہ کھڑے ہیں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھیے ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اگر ہم نے آج غور کر لیا، ہم نے آج اس بات پہ فکر کر لی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کی فکر کر لی، جو ہم نے کل بھیجا ہے وہ کیا ہے۔ اپنی زندگی میں چند لمحے روزانہ نکالا کیجیے اور دیکھا کیجیے، اپنے جو نیک اعمال ہیں دائیں ہاتھ پہ رکھا کیجیے، اور بائیں اعمال جو ہیں، برے اعمال جو دن میں ہوتے ہیں وہ بائیں ہاتھ پہ رکھا کیجیے، اور ان کا رات کو وزن کر کے سویا کیجیے۔ دیکھیے ہم نے زندگی میں یہ جو آگے بھیجا ہے یہ زیادہ وزنی ہے، یہ جو بھیجا ہے یہ زیادہ وزنی ہے۔ اگر یہ والا زیادہ وزنی ہے، دائیں ہاتھ میں جو ہم نے اپنے نیک اعمال کیے ہیں یہ زیادہ وزنی ہے، تو ہم مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ قبر ایسی چیز ہے جس کے بارے میں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہے جس کو جناب کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی زندگی میں 22 مرتبہ کہا عثمان تو جنتی ہے، اور ایک مجلس میں 8 مرتبہ کہا عثمان آج کے بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے تو تب بھی جنت میں جائے گا۔ جب قبر کا تذکرہ آتا عثمان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے، آپ کی داڑھی بھیگ جاتی، پوچھا جاتا عثمان باقی عذابات کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، قبر کا کیا معاملہ ہے؟ کہا پہلی سیڑھی ہے، پہلی گھاٹی ہے، پہلی وادی ہے آخرت کی، اگر اس سے کامیاب ہو گیا تو آگے کامیاب ہو سکوں گا، اگر یہاں پہ پکڑا گیا تو آگے بھی نجات مشکل نظر آتی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے اپنے اعمال کو کبھی اٹھا کر کے جناب سعد بن معاذ کے اعمال کے سامنے پیش کر کے دیکھیں، اپنے اعمال کو جناب عثمان کے اعمال کے سامنے پیش کر کے دیکھیں، پھر پتہ چلے کہ ہماری فکر کیسی ہے اور ان کی فکر کیسی تھی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھیے تو صحیح ہم نے آگے کیا محفوظ کیا ہے، ہم نے آگے کیا بیچا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا دروازہ ہے حشر کی صورت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ نکلیں گے قبروں سے، ایسے نکلیں گے جیسے زمین انگوری پیدا کرتی ہے، زمین سے پودا نکلتا ہے، یہ پھاڑ کر کے زمین کو انسان اگیں گے، اور پھر اگنے کے بعد یہ میدان محشر کی طرف بھاگنا شروع کریں گے، کوئی شخص اپنے گھٹنوں کے تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی چھاتی تک، کوئی گردن تک، کوئی سارے کا سارا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کس پسینے میں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھنا ہے وہ پسینہ کس قدر ہے جو میں نے آگے بھیجا ہے، جو میں نے اپنے لیے کمایا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ کتنا ہے پسینہ۔ انسان سوئمنگ پول میں بھاگ سکتا ہے؟ نہر میں، چلتی نہر میں بھاگ سکتا ہے؟ نہیں سکتا نا۔ تو یہی کیفیت انسان کے پسینے کی ہے، گناہوں کے پسینے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈبکیاں لگاتا ہوا شخص میدان محشر کی طرف جائے گا۔ کیا ہم جا سکتے ہیں اس ایسی کیفیت میں جب آسمان کا سورج جو ہے وہ بالکل قریب ہے، زمین ایک تانبے کی صورت پیش کر رہی ہے، ایسی کیفیت میں جب ہر انسان اپنی میں پڑا ہوا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہم نے آگے کے لیے کیا محفوظ کیا ہے۔ میرے اعمال ایسے ہیں کہیں میرے میدان محشر میں پہنچنے کے درمیان پسینے کی صورت میں رکاوٹ تو نہیں بن رہے؟ اگر بن رہے ہیں تو ابھی موقع ہے، ابھی لمحے باقی ہیں، ابھی زندگی کی سانسیں باقی ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پھر میدان محشر کا ایک انداز ہے، میدان محشر کی ایک کیفیت ہے، ایک ہو کا عالم ہے، ایک ڈر کی کیفیت ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات کے لوگ مل کر کے جناب آدم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، آدم جی اللہ سے سفارش کیجئے۔ آدم جواب دیتے ہیں، نوح کے پاس، ہود کے پاس، جناب عیسیٰ تک سارے نبیوں کے پاس جا کر کے کہتے ہیں ہماری سفارش کر دیں۔ سفارش کیا کرنی ہے؟ کہ اللہ ہمیں جنت دے دے، اللہ ہمیں معاف کر دے؟ نہیں، یہ سفارش نہیں ہے۔ کیفیت، ڈر، خوف، ہو کا عالم یہ ہے کہ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک تمام نبیوں کی منتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے، چاہے جہنم میں ڈال دے، چاہے جہنم میں ڈال دے۔ یہ جو ڈر اور خوف کی کیفیت ہے اس سے نکالے، اور جس نے آگے اچھا کام بھیجا ہے، جس نے آگے اپنے اچھے اعمال بھیجے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کیفیت میں، اس حالت میں اسے کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہے۔ وگرنہ جس نے آگے اچھا نہیں بھیجا، جس نے اپنے اعمال کو محفوظ نہیں کیا، وہ غور تو کرے ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس نے اپنی کل کے لیے کیا بنایا ہے۔ اماں جی عائشہ، یہ وہ عائشہ ہے، وہ امی ہے جس پہ تہمت لگتی ہے آسمان سے قرآن اتر آتا ہے۔ یہ وہ امی ہے جس کا ہار گم ہوتا ہے آسمان سے قرآن اتر آتا ہے۔ یہ وہ امی ہے جس کے بغیر پیغمبر رہ نہیں سکتے۔ یہ وہ امی ہے جس کے گود میں پیغمبر علیہ الصلاۃ و تسلیم کی روح قصر عنصری سے نکلتی ہے۔ یہ وہ امی ہے جو رسول اللہ کے آخری وقت میں بھی اپنے منہ سے مسواک چبا کر کے جناب رسول اللہ کے منہ میں ڈالتی ہے۔ اتنا پیار۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ میری دل کی کیفیت جو ہے وہ عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہے، مجھ پہ میرے دل پہ اس قدر اختیار نہیں ہے، مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کرنا۔ پیغمبر کی محبوبہ عفیفہ کائنات، پیغمبر کہتے میری عائش ہے، پوچھتی آقا آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، کل میدان محشر میں بھی آپ مجھے یاد رکھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ 3 موقعوں پہ یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ جناب رسول اللہ نے کہا ہے، جناب رسول اللہ نے کہا ہے عائشہ 3 موقعوں پہ میں تجھے بھی یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ جب پل صراط سے گزرنا ہے عائشہ تجھے یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ پتہ پل صراط کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 بندے میں سے 1 بندہ جنت میں جائے گا، 999 بندے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ آپ کبھی اپنے آپ کے غور کریں، 1000 بندوں کا ایک گروہ کھڑا ہے، ابھی پل صراط سے گزرنے والے ہیں، ابھی پل صراط سے انہوں نے گزر کے جانا ہے، ایک کٹ کے گرا، دوسرا گرا، تیسرا گرا۔ کیا وہ 1000 میں سے ایک شخص میں ہو سکتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ پل صراط سے صحیح سالم گزار دیں گے؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دیکھیے اپنے اعمال کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کر کے کہ وہ میں ہو سکتا ہوں۔ 1000 میں سے 1 بندہ جنت میں جائے گا، 999 جہنم میں جائیں گے۔ اپنے اعمال کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ کر کے تول کر کے دیکھیں وہ 1000واں شخص کون ہو سکتا ہے۔ اگر میرا دل، میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ ہاں 1000 بڑے بڑے نیک پارسا لوگ بھی کھڑے ہوئے ہوں، ان میں سے اگر ان 1000 کے غول میں میں ہوا، اس 1000 کے گروہ میں میں ہوا، میں ہی جنت میں جاؤں گا، میرے اعمال اس قدر ہیں، تو پھر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ نے اپنی آخرت بنا لی ہے۔ اگر آج بھی دل ڈرتا ہے، کیفیت یہ ہے
کہ دل میں یہ خیال آتا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں وہ 1000واں شخص بھی نہیں لگتا، میں نے زندگی میں کمایا کیا ہے، میں کس بات پہ اس بات پہ اترا رہا ہوں کہ میں ہی وہ شخص ہوں 1000واں جو 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا۔ اگر اس بات پہ غور کر رہے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ 1000واں شخص جو جنت میں جائے گا میں ہوں۔ اس لیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، عائشہ میں تجھے پل صراط سے گزرنے کے وقت یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری جگہ، عائشہ جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے نا، میں تجھے یاد نہیں رکھ سکوں گا، عائشہ تجھے یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ کیا کیفیت ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ آج ماں کے سامنے بچہ روتا ہے نا، ماں توے پہ پکتی ہوئی روٹی چھوڑ کے بچہ اٹھانے چلی جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتا، لگی ہوئی تندور کی روٹی چھوڑ دیتی ہے، ہانڈی جلتی جل جائے، میرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ بچہ نہیں رونا چاہیے، اتنی ممتا ہے، اتنی محبت ہے۔ اور اس دن ہو کا عالم کیا ہے، کیفیت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ماں اپنا بچہ چھوڑ دے گی، جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ گرا دے گی، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی باپ ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک نیکی۔ اور یہ اعمال نامے نیکیوں کے ہیں، جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا ہمارے اعمال اس قدر ہیں کہ ہمارے اعمال نامے ہمارے دائیں ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غور تو کریں کہ ہم نے کل کے لیے محفوظ کیا کیا۔ عائشہ تیسرا وقت وہ ہوگا جب اعمال ناموں کا وزن کیا جائے گا۔ عائشہ تجھے یاد نہیں رکھ سکوں گا، اعمال ناموں کا وزن، میں نے جو زندگی کے اندر اعمال کمائے ہیں ان کے اندر اخلاص کتنا ہے، ان کا وزن کس قدر زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو تمہاری لمبی لمبی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، لمبے لمبے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اخلاص کے ساتھ زبان سے پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ یہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ آپ کے 99 دفتر جو ہیں وہ کم پڑ جائیں گے۔ اب اخلاص کیا ہے؟ اخلاص اس چیز کو کہتے ہیں جس میں اعمال کا ذائقہ ہوتا ہے۔ مثال لیتے ہیں، ہمارے سبھی گھروں میں جو سالن بنتے ہیں اس میں کیا پڑتا ہے؟ مرچیں پڑتی ہیں، نمک پڑتا ہے، ٹماٹر، لہسن، یہی بنتا ہے۔ ہر گھر میں یہی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، مگر ان کے ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ آپ 1000 گھر میں کہیں کہ آج آپ نے چکن بنا کر کے بیچنا ہے اور سیم چیز ڈالنی ہے تو ہر ایک کا ذائقہ الگ ہوگا۔ یہی کیفیت ہمارے اعمال کی ہے۔ اللہ سبھی کو کہتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے حج کرنا ہے، آپ نے توحید کو ماننا ہے، لیکن 1000 میں سے جس طرح ہمیں چند ایک لوگوں کے گھر سے آیا ہوا کھانا پسند آتا ہے، اس کا ذائقہ بڑا اچھا ہے، اللہ بھی ہمارے ان اعمال کا ذائقہ چکھے گا، اعمال کا ذائقہ دیکھیے گا کتنا پیارا ہے۔ ذائقے سے مراد کیا ہے
کہ اس میں اس بندے نے میرے لیے کیا کیا ہے، مجھے منانے کے لیے کیا کیا ہے۔ عائشہ جب اس ذائقے کا وزن ہوگا تب بھی میں تجھے یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ یہ کیفیت ہے، یہ وہ حالت ہے جو آخرت کے حوالے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جنت جہنم بڑی بات کی چیزیں ہیں، پہلے ان چیزوں سے گزرنا پڑے گا کہ ہماری روح کیسے نکل رہی ہے، ہم قبر میں کیسے سروائیو کرتے ہیں، ہم حشر میں پہنچیں گے کیسے، ہمارے اعمال ہمارے پاؤں میں رکاوٹ کس قدر بنیں گے پسینے کی صورت میں۔ وہ جو کیفیت ہے جو اللہ کے ڈر اور خوف کی، اس کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہم فیس کر کے اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، اور پھر اللہ ہم سے جو سوالات کریں گے ان کے جوابات کیسے دینے ہیں، پل صراط سے کیسے گزرنا ہے۔ کبھی امیجن تو کریں اس بات کو کہ ہم کیسے جا سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ 1000واں بندہ میں بن جاؤں جس کو اللہ نے جنت میں داخل کرنا ہے۔ 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ پھر بھی اس کے بعد جہنم اللہ سے کہے گی حل من مزید، اللہ تیرا کوئی باغی، اللہ کوئی تجھے چھوڑنے والا، تیری بات نہ ماننے والا ہے، حل من مزید، مجھ میں ڈال۔ اور ہمارے ہاں ایک اور بڑا عام سا کنسپٹ ہے کہ جی چلیں جی کوئی تھوڑی بہت ہی سزا بھگت کے جنت چلے ہی جاواں گے، چلے ہی جاواں گے۔ میں خود سنتا ہوں لوگ کہتے ہیں وہ ڈانگا ڈونگا کھا کے چل جاواں گے جنت کے اندر۔ اللہ نے جنت ساڑھے لیے بنائی ہے، اللہ نے سانو نہیں دینی تھی، کینوں بھیجنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ظہر کے وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دھماکے کی آواز آئی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ سے پوچھتے ہیں یار آپ کو پتہ ہے یہ دھماکے کی آواز کدھر سے آئی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے یا وہ اپنے رسول کو بتا دیتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے اللہ نے ایک پتھر جہنم میں پھینکا تھا، آج وہ جہنم کی تہہ سے لگا ہے جا کے۔ آج سے 70 سال پہلے اللہ نے ایک پتھر پھینکا تھا، وہ جہنم کی تہہ سے لگا ہے، اس کی آواز آئی ہے۔ اللہ کے بندو یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ چلو سزا بھگت کے ہی جنت چلے جاواں گے، اگر اللہ نے صرف ایک چکر جہنم کے لگانے کا فیصلہ کر لیا 70 سال اس کی تہہ میں پہنچتے لگ جائیں گے، تو ہماری زندگیاں بھی 70 سال نہیں ہیں۔ باہر نکلنے میں کتنی دیر لگے گی؟ یوں کر لیتے ہیں کہ جتنا راستہ جانے میں لگے گا اتنا ہی راستہ آنے میں لگے گا، جتنا ٹائم کہیں پہنچنے میں لگتا ہے واپسی میں بھی اتنا ہی لگتا ہے۔ 140 سال کا جہنم کا ایک سفر ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں بچا لے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمالوں کے بل بوتے پہ کہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، 1000واں شخص میں ہو سکتا ہوں، مگر اللہ کی رحمت ہے۔ یہ کنسیپٹ اپنے دماغوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ چلو کٹ کٹ کھا کے جنت سے چلے جاؤں گے، نہیں جرا جائے گا، نہیں برداشت ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا ہے، یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ مار کھا کے جنت میں چلے ہی جائیں گے، اللہ نے ایک بولا جس کو سنتا نہیں ہے،
اس کے ہاتھ میں ایک گرز دی ہے، ایک ہتھوڑا دیا ہے، وہ ایک جہنمی کے سر پہ مارتا ہے، اس کا سر جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کا ہتھوڑا دور جا کے گرتا ہے، وہ ہتھوڑا لینے جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے اس کا سر بالکل ویسے کا ویسا اللہ پھر سے صحیح بنا دیتا ہے، وہ پھر مارتا ہے۔ یہ کیفیت جہنم کی کیا ہم نے اپنی زندگی میں کبھی اس کو امیجن کیا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھیے تو صحیح ہم نے کیا بھیجا ہے آگے، دیکھیے تو صحیح ہم نے آگے محفوظ کیا کیا ہے۔ اللہ فرماتے آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھو ایمان والو آپ نے اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے اللہ سے ڈر کے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ آج یہ روکھی سوکھی کھا کے بھی گزر جائے گی، لیکن وہ نہ ختم ہونے والی ہے، نہ ختم ہونے والی۔ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر اللہ جہنمی کو وجود عطا کرے گا، احد پہاڑ کے برابر۔ پتہ ہے اتنا بڑا وجود کیوں عطا کرے گا؟ کہ اس کے وجود، جتنا بڑا وجود ہوگا اس کو عذاب کے اندر اتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ چھوٹی سی چیز ہے نا، چھوٹی سی، ابھی جلدی سے جل جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، وجود بڑا اتنا ہے کہ اس کو جلتے ہوئے جتنا وقت لگے گا، اس کو تکلیف دینا اس قدر مقصود ہے، اس لیے اس کو اتنا بڑا اللہ وجود عطا کرے گا تاکہ یہ اللہ کے ذوقوا عذاب الحریق، جو یہ ذائقہ چکھے جو اللہ نے اس کو جلانے کے لیے عذاب بنایا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس بات کی مبارکباد دینے کے قابل ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہم نے جو آگے بیچا ہے وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت پیارا ہے، ہمارے دائیں ہاتھ والا ہے، ہزارواں شخص میں ہوں، میں پل صراط سے بڑے سکون سے گزر جاؤں گا، تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، اپنی زندگی کو آج ہی چند منٹ دے کے دیکھنا، اپنی زندگی کو آج ہی چند لمحے دے کے دیکھنا اور سوچنا کہ اگر ہم ایسا نہیں ہے ہمارے پاس، اگر ایسا نہیں ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے کدھر جانا ہے؟ ہمارا جو حال ہے وہ کن لوگوں میں ہونے والا ہے؟ کبھی کیفیت پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے، جو جہنم کے بارے میں جانتا ہوں، میرے صحابہ اگر تم میں بیان کر دوں تم مسکرانا بھول جاؤ، تم ہنسنا بھول جاؤ۔ وہ جہنم کی کیفیت جس کے بارے میں رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ نے جہنم کو 1000 سال تک جلایا، اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 سال تک جلایا، اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 سال تک جلایا، اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور اللہ نے اسے بند کر دیا۔ اور اب اس میں کیا ڈالا جائے گا؟ انسان اور پتھر، وقودها الناس والحجارہ، اس میں انسانوں کو جلایا جائے گا، اس میں پتھروں کو جلایا جائے گا۔ اور ہمیں کیا کہا کہ اپنی اولاد کو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آگ سے آپ نے اپنے کو اور اپنی اولاد کو بچا لینا ہے۔ کو بچانا کیا ہے؟ اتنی سخت ترین جہنم، کیسے بچ سکتا ہے کوئی؟ کیسے نکل سکتا ہے کوئی؟ اس کی کیفیت یقین جانے، کبھی جب بھی ان چیزوں کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو دنیا کی کوئی اور چیز یاد ہی نہیں رہتی کہ یہ بھی ہونے والا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہی ہونے والا ہے۔ کبھی
پڑھے تو صحیح اس کو. اللہ نے یہ بیان کیوں کیا ہے؟ اللہ نے یہ ہمارے تک پہنچائی کیوں بات ہے؟ آج کیفیتیں بدلی ہیں. ہم مادہ پرستی کے دور میں کھڑے ہیں. ہم ہر چیز کو پریکٹیکلی طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں. ایسا ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. عجیب عجیب قسم کی تھیوریاں قائم کرتے ہیں. اور یہ تو صرف مولویوں کی کہی باتیں ہیں. یہ تو صرف مولویوں کی باتیں ہیں. ایویں ڈراتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے جب کبھی عذاب کی آیت آ جاتی، اللہ کے رسول عزیز ان کا عزیز المرجل، آپ اس قدر روتے کہ آپ کے سینے سے رونے کی آواز اس طرح آتی جیسے چولہے پہ پڑی ہوئی ہنڈیا ابلتی ہے. اللہ کے رسول کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول کے جھنڈے کے نیچے تو ہم نے انشاءاللہ جنت میں جانا ہے. بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی ہستی جہنم کے بارے میں جاننے کے بعد اللہ کے سامنے اس قدر روتی ہے تو ہم کبھی روئے؟ ہم نے کبھی التجا کی ہے؟ ہمارے تو ہاتھ جب بھی اٹھتے ہیں اللہ کاروبار صحیح کر دے، اللہ پیسے دے دے، اللہ یہ بہتر کر دے، وہ بہتر کر دے. ہماری دعاؤں کا مین محور تو کبھی جہنم سے آزادی رہا ہی نہیں. ہماری دعاؤں کا محور تو کبھی جنت کا داخلے کا حصول رہا ہی نہیں. ہم سمجھ لیتے ہیں شاید یہ کوئی عام سی چیز ہے، یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے. لیکن محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی کیفیت بیان کرتے ہیں. اس کو اپنے سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کے ایام پہ غور کریں اور دیکھیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہم نے جو آگے بیچا ہے وہ ہمیں ان کیفیات سے نکال کر کے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا. اگر پہنچا دے گا تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اگر نہیں پہنچا سکتا تو زندگی کے لمحے باقی ہیں. زندگی کے اندر اللہ نے مہلت دی ہے وہ باقی ہے. رمضان کی وہ گھڑیاں باقی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دینا چاہتا ہے. وہ لمحے باقی ہیں جن میں دعائیں التجائیں قبول ہوتی ہیں. آج سے کمر کس لیں کہ یہ جو کیفیت، یہ آسان موت لینے والی، قبر سے آسانی سے اپنے آپ کو کامیاب کروانے والی، پل صراط سے گزرنا اور پھر دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ لینا، اللہ کے ڈر، خوف اور ان ساری چیزوں کے سامنے میں اور آپ کیا ہیں؟ اپنے آپ کو ایک ترازو میں رکھ کر کے اپنی زندگی کے چند لمحے اپنے آپ کو دے کر کے سوچئے اور فکر کیجئے. امید ہے انشاءاللہ ہماری یہ فکر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کے بارے میں ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آن لگا 10 منٹ تک سامنا بعد آن لگا آپ کے سامنے ہمیں آخرت کے بارے میں تقریر شروع ہوئی کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہاں چاہیے. نہیں مکے